یا حبیب اللہ بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ قرآن میں بیان پروردگار ہے قرآن میں بیان پروردگار ہے میرے نبی پہ سارا دارو مدار ہے میرے نبی پہ سارا دارو ولو انہم ان ظلموا انفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول کوئی یہ نہ سمجھے کہ دیار نبی دیار حبیب کی حاضری فضول میں ہے دیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار نبی کی حاضری نہیں ہوگی تو مغفرت نامکمل ہے ولو انہم ان ظلموا انفسهم جاءوا کہہ دیجئے ان سے اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو کوئی تم سے گناہ سرزد ہو جائے تو پھر کیا کریں وہ تیری بارگاہ میں آ جائے تیری بارگاہ میں آ جائے اب صرف بارگاہ میں آ کر حاضری لگا کر بھی نہیں اے محبوب جب تک پھر تو ان کی سفارش نہ کرے ابھی اپنا بیان نہیں ہے نہ کسی مفتی کا نہ کسی شیخ الحدیث کا یہ قرآن کا بیان ہے وَلَا أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ پھر وہ آگے اللہ سے مغفرت طلب کریں کیا معافی ہو جائے گی نہیں وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ جب تک رسول کو سفارش نہیں کرے گا کیوں کہ میرے نبی پہ سارا دارو مدار ہے میرے نبی پہ سارا دارو تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے طیب تیرا گھرانہ دل کا مولا علی کے صدیقے صدیق پر میں قربان مولا علی کے صدیقے صدیق پر میں قربان ایک لاڈلا ہے تیرا ایک یار دار ہے ایک لاڈلا ہے تیرا ایک یار غار ہے کوئی چار کا ہے دشمن کوئی پانچ کا ہے منکر کوئی چار کا ہے دشمن کوئی پانچ کا ہے منکر سب کا ادب کرے جو مدنی کا یار ہے کسی کو مان رہے ہیں کسی کا بغض ہے دلوں میں کسی سے محبت کسی سے بغض ہم اپنا عقیدہ یہ بتانا چاہتے ہیں ہمیں علی سے بھی پیار ہے صدیق سے بھی پیار ہے
پیار ہے، نبی کے ہر ہر یار سے پیار ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو عقیدہ، جو نظریہ دیا، الحمدللہ اول سے لے کر آخر تک عزیزان محترم جتنے انبیاء کرام آئے، اصحاب کرام آئے، اہل بیت آئے، اللہ کے ولی آئے، انشاءاللہ اہل سنت میں کوئی گستاخ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اور الحمدللہ ہمیں اس عقیدے پر فخر ہے، ناز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ عقیدہ عطا فرمایا جو عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا تھا۔ کوئی چارتا ہے دشمن، کوئی پانچتا ہے ملک، سب کا ادب کرے جو مدنی کا یار ہے۔ تیری فاطمہ ہے بیٹی، تیری عائشہ ہے زوجہ، تیری فاطمہ ہے بیٹی۔ یہ کلام کسی عام شاعر کا نہیں ہے، بڑے شیخ الحدیث نے یہ کلام لکھا ہے، بڑے جاننے والے نے یہ کلام لکھا ہے کہ آج بھی زمانہ یا تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل میں بغض رکھتے ہیں۔ اگر ایمان بچانا چاہتے ہو تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اہل بیت میں ہے، وہ اہل بیت میں تو سیدہ عائشہ صدیقہ بھی اہل بیت میں آتی ہے، تو پھر ان کا بغض کس بات کا ہے؟ تو شاعر یہ بیان کر رہا ہے، تیری فاطمہ ہے بیٹی، تیری عائشہ ہے زوجہ، ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک رازدار ہے، ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک رازدار ہے، میرے نبی پہ سارا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، اہل بیت رضوان اللہ تعالی اجمعین اور اولیاء اللہ رحمہ اللہ کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ عزیزان محترم، میرا موضوع گزشتہ سے پیوستہ ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب کرام، ان کے فضائل اور کچھ غزوات کے حوالے سے۔ ماہ شوال المکرم ہے، ماہ شوال المکرم میں غزوہ احد اس میں پیش آیا، جنگ احد اس میں لڑی گئی، کیونکہ جب 2 ہجری رمضان مبارک میں مسلمانوں نے اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر لڑی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ میں مسلمانوں کو بڑی فتح سے نوازا، اور اس جنگ میں بڑے بڑے کافر مارے گئے، 70 کفار قتل ہوئے، جن میں سے 24 ان کے بڑے بڑے سردار مانے جاتے تھے۔ تو اس جنگ کے بعد کفار کے اندر انتقام کی ایک آگ بھڑک رہی تھی کہ ہم نے مسلمانوں سے بدلہ لینا ہے، کیونکہ مکہ میں کافروں کا کوئی ایسا گھر نہ تھا کہ جس گھر میں جس کا نہ کوئی باپ یا بھائی یا بیٹا اس جنگ میں مرا نہ ہو، جنگ بدر میں۔ تو اس لیے کسی کا باپ مرا ہوا تھا، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا کوئی کزن، تو سب نے کہا کہ ہم نے ہر حال میں مسلمانوں سے انتقام یعنی بدلہ ضرور لینا ہے، ہمیں بڑی شکست ہوئی ہے اس جنگ میں، ہم اس کا ضرور بدلہ لیں گے۔ تو پھر انہوں نے بہت بڑی تیاری کی، بہت بڑی تعداد اکٹھی کی، 3000 کا لشکر انہوں نے تیار کیا، اور اس 3000 میں بڑے بڑے جنگجو سورما بڑے شامل تھے، حتیٰ کہ یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ اپنی بیویوں کو، اپنی عورتوں کو بھی لے کر آؤ، اس لیے کہ مشرکین مکہ جنگ میں عورتوں کو چھوڑ کر بھاگ جانا مردوں کے لیے بڑی بے غیرتی سمجھتے تھے، بڑی بے عزتی سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ اس جنگ سے اب بھاگنا نہیں ہے، آپ نے فتح لے کر آنی ہے، اپنی عورتوں کو، اپنی زنانیوں کو بھی لے کر آؤ تاکہ ہم مسلمانوں سے اپنے انتقام لے سکیں، بدلہ لے سکیں، بڑی تیاری کے ساتھ، تاکہ انتقام کی آگ اتنی بھڑک اٹھی تھی، وہ مکہ سے چل کر مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔
پہلے مقام بدر پر آئے، مقام بدر، پھر راستے میں جناب حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار آتا ہے مقام ابوا پر۔ ابو سفیان جو ان کا صبح سالار تھا اس ٹائم، کبھی مسلمان نہیں ہوا تھا، اس سے اگر لوگوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر ہے، اسے کھود کر اس کی ہڈیاں نکال لیتے ہیں، ہڈیاں اپنے پاس رکھیں گے، جب ہمارا کوئی قیدی ان کے پاس قید ہوگا تو ان ہڈیوں کو نکال کر ہم اپنے قیدی واپس کریں گے۔ یہ کفار کا نظریہ تھا۔ آج 1400 سال کے بعد بھی یہ نظریہ سمجھ میں آتا ہے، جو لوگ اللہ کے ولیوں پر جا کر بم دھماکے کرتے ہیں، خود کش حملے کرتے ہیں، پتہ لگتا ہے یہ نظریہ ان کے ساتھ ملتے ہیں ان کے، کہ اس ٹائم کا یہ نظریہ کہ قبروں کی بے حرمتی کرنا ان کے ذہن میں عزیزان محترم یہ نظریہ چلتے آ رہے ہیں۔ تو پھر جب ساروں نے یہ مشورہ دیا کہ یہ اس طرح کیا جائے کہ بی آمنہ کی قبر کو اٹھا کر اس کی ہڈیاں نکالی جائے تاکہ ہم اپنی ہڈیوں، ان کی ہڈیوں کے بدلے اپنے قیدی چھڑا سکیں، یہ ان کے نظریات تھے۔ اور اس کے انتخاب میں اتنے تو وہ نفرت اور تعصب کی نگاہ سے آ رہے تھے۔ عزیزان محترم، یہاں مسلمان جو بہت ہی کم تعداد میں جب اعلان کیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور اپنے جانثاروں کو بلایا کہ کافر اب تو چڑھائی کر کے آ رہے ہیں مدینہ طیبہ کی طرف۔ اطلاع کے مطابق مقام بدر سے بھی وہ آگے آ چکے ہیں، مقام احد جو کہ 2.5-3 میل کا فاصلہ ہے مدینہ طیبہ سے، اس مقام احد پر، احد پہاڑ پر وہ پہنچے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے جانثاروں کو بلا کر مشورہ فرمایا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ میں ان بزدلوں کو بتانا چاہتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کو بزدل کہتے ہیں۔ اگر اپنی بزدلی نظر آئے تو اس پر پردہ ڈالنے کی بجائے ان پاک ہستیوں پر عزیزان محترم اس طرح کے الزامات لگانا، کبھی اپنی حیثیت میں بندہ دیکھ لے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا اشارہ ہو، ہم اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا یہ مشورہ ہے، چونکہ وہ چڑھائی کر کے آ چکے ہیں، اگر ہم مدینہ طیبہ میں رہ کر اپنے مورچوں میں بند ہو کر اسے جنگ لڑیں تو کیا مشورہ ہے تمہارا؟ اس میں ہمارا نقصان بھی کم ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ ہماری عورتیں بھی چھتوں پر چڑھ کر ان کو پتھروں سے بھی مار سکتی ہیں۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس مجمع میں 1000 کے لشکر میں یہ مشورہ دیا گیا، جس کی پہلے تائید اس منافق عبداللہ بن ابی نے کھڑے ہو کر کی کہ آپ نے صحیح فرمایا، بالکل اسی طرح ہم مدینہ شہر میں رہ کر ان سے جنگ لڑیں گے۔ لیکن قربان جاؤں جو صحابہ کرام جو نوجوان جنگ بدر میں کسی وجہ سے شریک نہ ہو سکے تھے، وہ للکار کے کھڑے ہو جاتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بزدلی ہوگی کہ ہم مدینہ طیبہ میں رہ کر ان سے لڑیں، آپ اجازت دیں، ہم وہاں مقام احد پر جا کے ان سے لڑنا چاہتے ہیں، ہم مقام احد پر ان سے لڑنا چاہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تمہارا یہ مشورہ ہے، تمہاری یہ مرضی ہے تو چلو آؤ پھر بسم اللہ۔ یہ قافلہ 1000 کا لشکر یہاں سے مدینہ طیبہ سے روانہ ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، عبداللہ بن ابی نے جب دیکھا، اس منافق نے دیکھا کہ میرے مشورے کو مانا نہیں گیا، اس نے اپنے چیلے کر سے اپنے ساتھی ملائے، اپنے ساتھ اس نے کہا کہ بڑوں کے جو ہے مشورے کو اہمیت نہیں دی گئی، یہاں نوجوانے کے مشورے کو اہمیت دی گئی ہے، لہٰذا ہم اس جنگ میں نہیں جائیں گے۔ وہ ابھی کچھ ہی دیر چلے تھے، وہ اپنے ساتھی کو لے کر واپس روانہ ہوا، 300 منافق اس کے ساتھ واپس روانہ ہوئے، باقی 700 رہ گئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اشارے پر مر مٹنے والے، اپنی جان دینے والے۔ عزیزان محترم، آج دکھ ہوتا ہے اس بات پر ہم نے اسلام کے لیے ایک پوری گولی بھی قربان نہ کی ہو، ہم نے اسلام کے لیے نہ اپنے بچے قربان کیے ہو، نہ اپنی اولاد قربان کی ہو، نہ ہم نے اپنا مال قربان کیا۔ اور بات کریں ان نفوس قدسیہ پر جنہوں نے سب کچھ اسلام پر بانی اسلام پر قربان کر دیا تھا، مقام احد پر جب پہنچتے ہیں عزیزان محترم، اس طرح کہ میں نے پہلے پچھلے جمعہ میں نے آپ کو واقعہ سنا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبداللہ بن جیش رضی اللہ تعالیٰ اس جذبے سے حضرت عمر بن جمو رضی اللہ تعالیٰ کے پاؤں سے معذور ہے، لیکن لڑنے کا جذبہ ایسا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں قربان ہونا چاہتا ہوں۔ اور یہی جذبات تھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مقام احد پر پہنچ کر جب مسلمانوں کو
ترغیب دلائی. آپ نے ارشاد فرمایا اپنی تلوار نکال کر کون ہے جو میری اس تلوار کا حق ادا کرے. عزیزان محترم، آج اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی بہادری کا اندازہ لگانا چاہتے ہو، تاریخ پڑھو، تاریخ لگ پتا جائے گا کہ یہ کیسے بلا کے شخصیات تھی، ان کے دلوں کے اندر کیسے دل تھے، جسموں کے اندر نہ کسی چیز سے ڈرتے تھے، نہ خوف کھاتے تھے کہ بڑے مجمع ہے، 3000 کا لشکر ہے اور ایک سے ایک ہتھیار ان کے پاس ہے، گھوڑے ان کے پاس موجود ہیں، اونٹ ان کے پاس موجود ہے، ہر سواری موجود ہے. میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا. ایک صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ابو دجانہ آپ کی اس تلوار کا حق کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ لڑتے لڑتے کافروں کو مارتے مارتے یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فیصلہ آپ کا قبول ہے، اس کا حق میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، اس کا حق میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. میرا آقا علیہ السلام نے تلوار تھمائی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضرت ابو دجانہ کے پاس ایک سفید رنگ کا رومال ہوا کرتا تھا، چادر ہوا کرتی تھی. جب بھی میدان میں جایا کرتے، دشمنوں کے سامنے جایا کرتے، حضرت آپ کے یہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو دجانہ وہ دوپٹہ، وہ رومال، سرخ رومال اپنے سر پہ باندھ لیا کرتے تھے. آپ نے مرتبہ سے رومال نکالا، اپنے سر پہ باندھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تلوار میان سے نکال کر للکارا کافروں کو کہ اے کافروں تیار ہو جا، رسول اللہ کا غلام تمہارے سامنے آ رہا ہے. عزیزان محترم، میں پھر کہہ رہا ہوں ان ہستیوں کو بزدل کہنے والوں کا بھی ڈوب مرو تم کہ تم نے کیسی نفوذ قدسیہ پر ایسے الزام لگائے. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان میں جاتے ہیں، خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں، حضرت ابو دجانہ دشمنوں کی صفوں میں گھس کر جہاں بھی جاتے ہیں لاشوں کے ڈھیر لگاتے جاتے ہیں. جناب حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح لاشوں کے ڈھیر لگائے. وہ فیصلہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تلوار کا حق اس طرح ادا ہو جاتا ہے کہ لڑتے لڑتے تلوار ٹیڑھی ہو جاتی ہے. اور پھر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش کر جاتے ہیں. پہلے ہی بار میں عزیزان محترم وہ زوروں پر جنگ چھڑی. وہ کافر جو اپنے ساتھ زنانیاں عورتیں لے کر آئے تھے، انہوں نے کہا کہ میدان میں ہرگز بھاگنا نہیں. سب سے پہلے عورتیں چیخیں مار کر بھاگنے لگی. انہوں نے کہا کہ یہ کیسا ہم پر حملہ ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانشین اس بہادری اور جرأت سے لڑتے رہے. عزیزان محترم، جب وہ درہ جس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 50 اصحاب کرام کی ڈیوٹی لگائی سفید بکیاں دے کر کہ جب تک میں نہ کہوں تم نے نیچے نہیں اترنا. آج لوگ اس پر اعتراض کر رہے ہیں. عزیزان محترم، میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب جنگ زوروں پر چھڑی، پہلا حملہ مسلمانوں کا اتنا زوردار تھا کہ سب سے پہلے ان کی عورتیں بھاگ کر چیخیں مار کر اپنے بینچے اوپر کر کے بھاگنے لگی. اور کافروں نے جب دیکھا کہ یہ معاملہ کیا ہونے لگا ہے، وہ بھی بھاگ رہے تھے. پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہونے لگا ہے. میرے آقا علیہ السلام کے جانشین صحابہ اتنے آگے نکل گئے کہ کافروں کو بھگا کر پیچھے واپس لوٹے. اور مال غنیمت جب اکٹھا ہونے لگا، جمع ہونے لگا، جس کو قرآن نے جائز قرار دیا ہے، کبھی قرآن بھی پڑھا کرو. مال غنیمت کو تمہارا خزانے کا لوٹا ہوا مال نہیں ہے. مال غنیمت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے قرآن نے، اس کے محبوب علیہ السلام نے مجاہدین پر جائز قرار دیا ہے. وہ مال غنیمت جب جمع ہونے لگا، جب صحابہ جو درے پر موجود تھے انہوں نے دیکھا کہ جنگ فتح ہو چکی ہے، سارے کافر بھاگ چکے ہیں، صحابی اترنے لگے. ان میں جو سنبا سالات تھے انہوں نے کہا کہ رک جاؤ، رسول اللہ نے منع فرمایا ہے، ہمیں اجازت نہیں اترنے کی. میرے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا ہے. صرف 10 صحابہ کرام اور ان کے جو سپہ سالار ہیں وہ رہ جاتے ہیں. باقی جب نیچے اترنے لگے اس ٹائم حضرت خالد بن ولید مسلمان نہیں ہوئے تھے جو ان کی طرف سے لڑ رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ درہ خالی ہے، پیچھے سے پھر زوردار حملہ ہوتا ہے. یہ حملہ اتنا زوروں کا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر چاروں طرف سے جب یلغار ہوتی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، ہے کچھ جو میری حفاظت کرے، میرے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جائے. 7 انصار کرام کھڑے ہو جاتے ہیں.
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری جانیں آپ پر قربان، ایک ایک کر کے انصاری شہید ہو جاتا ہے، ساتوں ساتھ انصاری شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور ڈٹ جاتے ہیں، سینہ تان کر تیر پہ تیر پیوست ہوتے رہے، تیر پہ تیر پیوست ہوتے رہے، پہچاننے میں نہیں آتا تھا کہ یہ حضرت زید کھڑے ہیں یا کوئی چٹان کھڑی ہے یا کوئی پہاڑ کھڑا ہے۔ ذرا اپنے ہاتھ میں سوئی چکو کرتے تو پتہ لگ جائے گا کہ تیر کا زخم کیا ہوتا ہے، تلوار کا زخم کیا ہوتا ہے۔ قربان جاؤں، حضرت زید بن سکن رضی اللہ تعالیٰ کو ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ دشمن وار کرتے رہے، وار کرتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جانشان حفاظت میں کھڑا رہا، ڈیوٹی ادا کرتا رہا، حتیٰ کہ وہ بھاگ جاتے ہیں۔ پھر حضرت زید بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر جاتے ہیں، بے ہوشی کا عالم ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اسے میرے قریب کیا جائے، کہو سبحان اللہ، اسے قریب لایا جائے، سبحان اللہ۔ اے حضرت زید بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے اس عظیم مرتبے پر قربان، آپ کو جب پیغام ملتا ہے، حضرت زید بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریگتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، سر قدموں میں رکھا ہی تھا کہ روح پرواز ہو جاتی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ عزیزان محترم، ایک اور صحابی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب تابڑتوڑ حملے ہونے لگے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو جاتے ہیں، آگے بڑھ کے حفاظت کرتے ہیں، اور تیر اور تلوار جب لوگوں نے کہا، افواہ پھیلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، وہ ڈٹ کر دشمنوں کے صفوں میں گھس جاتے ہیں۔ جب سامنے دیکھا کہ چند صحابہ کرام اپنے ہتھیار پھینک کر آرام سے کھڑے ہیں، فرمایا کیا ہو گیا تمہیں، جنگ کیوں نہیں لڑ رہے؟ انہوں نے رو کر کہا جس کے لیے لڑتے تھے وہ تو اس دنیا سے چلے گئے، جس کے لیے لڑ رہے تھے وہ تو اس دنیا سے چلے گئے۔ جب آپ نے یہ سنا، حضرت مصعب بن عمیر جب انہوں نے یہ سنا کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، آپ جذبات پہ قابو نہ رکھ سکے، اپنی تیار تلوار میں آنکھ سے نکال کر عزیزان محترم دشمنوں کی صفوں میں گھس جاتے ہیں، اور وہ ماتم وہاں پہ ان کے لیے بچھایا کہ لاشوں پر لاشیں گرنے لگے، حتیٰ کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسے تابڑتوڑ حملے ہوئے کہ آپ کی لاش پہچاننے میں نہیں آتی تھی، 80 زخم آپ کے جسم پر تیر اور تلوار کے آئے، اور جب آپ کی لاش گرتی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین پہچان نہیں رہے کہ یہ اپنا ہے یا پرایا ہے، کون ہے، جسم زخموں سے چور چور ہے، ان پہ باتیں کرنا آسان ہے، ان کی شان میں گستاخیاں کرنا آسان ہے، ان کی شان میں بھونکنا آسان ہے۔ کبھی سوچ لیا ہوتا تاریخ پڑھ کے کہ ان کی قربانیوں کی بدولت آج 1400 سال سے اسلام چل رہا ہے، ان کی قربانیوں کی بدولت عزیزان محترم آج اسلام کی بہار تیرے گھر میں پہنچی ہے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے آج اسلام اور قرآن کی بہار تیرے گھر میں پہنچی ہے۔ اور مگر افسوس کہ جس کے دل میں ایمان کا ایک ذرہ بھی موجود ہے، خدا کی قسم دل و جان سے ان ہستیوں کا ادب و احترام کرتا ہے۔ جن کے دلوں میں ذرہ ایمان بھی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی لے لیا ہے، وہ پھر کبھی صحابہ کو بکواس کرتے ہیں، کبھی اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی لاش پہچاننے میں نہیں آتی، آپ کی بہن سامنے آ کر کہتی ہے میں دیکھنا چاہتی ہوں، وہ بھی پہچان نہ سکی، پہچانے اس لیے انگلی پکڑ کے اس نے کہا کہ یہ انگلی میرے بھائی کی ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ یہ میت کی لاش میرے بھائی کی ہے۔ عزیزان محترم، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شہادت، اور پھر عظیم دردناک شہادت جناب سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا، جب وحشی بن حرب نے دیکھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع میں جو چھکے چھڑائے تھے جنگ احد میں، وہ اس دار میں تھا کہ حضرت امیر حمزہ کا پیچھا کر رہا تھا کہ جیسا ہوں میں اسے قتل کروں۔ اس نے جب دیکھا کہ امیر حمزہ سامنے آ رہے ہیں، پاؤں پھسلتا ہے، آپ گرنے لگے، اس نے پہلا نیزہ مارا، نیزہ اتنا کاری تھا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں پیوست ہو کر پیٹ سے پار ہو جاتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نیچے گرے، یہ آپ ظالم آپ کے سینے پر سوار ہو جاتا ہے، اتنے میں اور کافر آ گئے۔ سننے والوں سنو ذرا دل کے کانوں سے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت
محبت میں کیا قربان کیا، ہم نے اسلام کے لیے کیا دیا، اور ان نفوس قدسیہ نے اپنے اسلام کے لیے کیا قربانیاں دی۔ آپ کے سینے پر ظالم سوار ہو جاتے ہیں، کوئی آنکھیں نکال دیتا ہے، کوئی زبان کاٹ دیتا ہے، کوئی کان کاٹ دیتا ہے، کوئی پیٹ چاٹ کر کے آپ کا جگر نکال دیتا ہے۔ عزیزان محترم، وحشی بن حرب نے جب جگر نکالا، آپ کا جگر نکال کر اپنے ہندا کے پاس لے گیا کہ دیکھو میں اس کا جگر نکال کر آیا ہوں، اس کا کلیجہ نکال کر لایا ہوں، یہ ہے دشمن کا کلیجہ۔ اس کے کان ناک کاٹ کر، ہاتھ کاٹ کر، ہار بنا کر گلے میں ڈال دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شعر جس کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسد اللہ و اسد رسولی، اللہ کا بھی شعر ہے، رسول اللہ کا بھی شعر ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا بھی شعر ہے، رسول اللہ کا بھی شعر ہے۔ ارے کسی کی میت پہ ماں روتی ہے، کسی کی میت پہ بیٹا روتا ہے، کسی کی میت پہ بہن روتی ہے، کسی کی میت پہ بھائی روتا ہے، کسی کی میت پہ عزیز و اقارب روتے ہیں۔ امیر حمزہ وہ ہے جن کی میت پہ رسول اللہ روئے ہیں۔ امیر حمزہ وہ ہستی ہے جن کی میت پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لاش کے قریب پہنچے، خدا کی قسم میں آقا علیہ السلام نے جب اپنے چچا کا یہ حشر دیکھا، نہ آنکھیں نظر آ رہی ہیں، نہ کان نظر آ رہا ہے، نہ ہونٹ نظر آ رہے ہیں، پیٹ بھی چاک کیا ہوا ہے، ہاتھ بھی کاٹے ہوئے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام لاش کے قریب بیٹھ کر زارو قطار رونے لگ جاتے ہیں، زارو قطار روئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، جب جنگ احد کے بعد شہیدوں کے ورثہ مقام مدینہ طیبہ میں پہنچتے ہیں، شہر طیبہ میں پہنچتے ہیں، تو مائیں بہنیں اپنے بھائیوں کو نہ دیکھ کر چلانے لگی، چیخنے لگی، رونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جب آہ و بکا کی آوازیں آ رہی ہیں، کوئی بھائی کے لیے رو رہا ہے، کوئی والد کے لیے رو رہا ہے، کوئی بیٹے کے لیے رو رہا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے رو کے ارشاد فرمایا، کیا حمزہ پر کوئی رونے والی موجود نہیں؟ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بین حضرت صفیہ کو پتہ چلتا ہے، آپ نے چادر اوڑی کہ جاؤں بھائی کا حال دیکھوں۔ میرے آقا علیہ السلام حالت پہلے دیکھ چکے تھے، پیغام بھیجایا کہ میں پھوپھی جان وہیں رک جاؤ، میدان جنگ میں نہیں آنا۔ اللہ اکبر، جب آپ کو پیغام ملتا ہے، ایک قدم بائیں ہے دروازے کی چوکھٹ پہ، ایک اندر ہے، دوسرا بھی اندر کر لیا، اور عرض کی جاؤ میرے آقا علیہ السلام کو بتا دو میرے بھائی کا حال مجھ تک پہنچ چکا ہے، ظالموں نے جو حشر کیا ہے، لیکن آپ مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں ان کا دیدار کر لوں، میں ان کا دیدار کر لوں۔ پھر رسول اللہ نے اجازت مرحمت فرمائی، آپ میدان جنگ میں آتی ہیں، عورت ذات کا ایمان دیکھیے، عورت ذات کا ایمان دیکھیے، بھائی کا حشر میدان جنگ میں اس طرح ہو کہ 11 ٹکڑے کر دیے گئے ہوں، آپ کے ہاتھ میں 2 چادریں ہیں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں 2 چادریں ہیں۔ قریب آ کے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب یہ حالت دیکھی، خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، مورخ بھی دیکھتے ہوئے کانپے گا کہ اس عورت کا ایمان کتنا مضبوط تھا، آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے، بلکہ 2 چادریں آگے بڑھاتی ہیں کہ یہ میرے بھائی کے لیے کفن اسے پہنا دیا جائے۔ عزیزان محترم، سامنے جب دیکھا کہ انصاری کی لاش پڑی ہے، بے گور و کفن پڑی ہے، جسم ننگا پڑا ہے، فرمایا یہ 2 چادریں واپس کر دو۔ آپ کو واپس کی گئی، فرمایا ایک چادر اس انصاری کی لاش پہ ڈال دو، ایک میرے بھائی کے لیے ڈال دو۔ عزیزان محترم، چادر بڑی جو چادر تھی وہ انصاری کے حصے میں آئی، چھوٹی چادر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حصے میں آتی ہے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان نفوذ قدسیہ کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں کبھی سوچ لیا ہوتا کہ انہوں نے اپنے جسم کے 11 ٹکڑے کروائے، اور حتیٰ کہ آپ کے لیے کفن نہیں ہے، ایک چادر ڈالی جاتی ہے، سر پہ ڈالتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں پہ ڈالتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام ہزاروں قطار مرتے ہوئے، ارے وہ ہستیاں جن کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا ہو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ آج ہمارے ایمان کو کیا ہوا؟ ہم پارٹی لیڈر کی محبت میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں، کوئی جتنے گستاخیاں کرتا رہے، ہمیں پارٹی پھر بھی عزیز ہے، ہمیں لیڈر پھر بھی عزیز ہے، ہمیں قوم والا پھر بھی عزیز ہے۔ عزیزان محترم، ان چکروں سے نکل کر اب اس میدان میں آنا ہوگا کہ ہمیں نہ لیڈر چاہیے، ہمیں نہ قومیت چاہیے، اگر ہمیں چاہیے تو رسول اللہ کی محبت اور صاحب کی محبت چاہیے۔ نعرہ تکبیر!
پر مٹنے والا بنائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں حافظ القدسیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین عزیزان محترم اعلان سماعت فرمائیے کہ انشاءاللہ آج رات بعد نماز عشاء آپ کی سچی جامع مسجد عبیر میں عظیم الشان محفل نعت کا انعقاد کیا گیا ہے تمام عاشقان سے رسول سے التماس ہے کہ اس محفل نعت میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کریں یہ حضرات نے سنت علی پر سنت